وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی الوقار، ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع قرآن مجید فرقان حمید میں جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، جناب حضرت سیدنا خضر علیہ نبی علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے متعلقہ گفتگو ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ تو جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کے ساتھ ملاقات کی۔ خاص بندے سے مراد سیدنا خضر علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ وہ علماء کا اس باب میں اختلاف ہے، جناب خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں؟ بعض آپ کی نبوت کی طرف گئے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، بعض آپ کی ولایت کی طرف گئے، ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں۔ بہرحال ہم نبوت پر جہت کو ترجیح دیتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب خضر علیہ نبی علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کی نسل سے، نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ 4 پیغمبر ایسے ہیں جو قیامت تک ظاہری حیات میں داخل رہیں گے، 2 آسمانوں میں اور 2 زمین پر۔ جناب الیاس و خضر علیہ السلام دونوں زمین پر، جناب عیسیٰ و ادریس علیہ السلام دونوں آسمانوں پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور خضر علیہ السلام سے کہا کہ جو اللہ نے آپ کو خاص علم عطا فرمایا اس میں سے ہمیں بھی کچھ آپ دیں۔ شریعت کے علم کے امام اور ماہر جناب موسیٰ علیہ السلام، طریقت کے علم کے امام اور ماہر کس جگہ؟ جناب خضر علیہ السلام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے طریقت کے علم کے لیے، اور طریقت کے علم میں عبارات نہیں چلتی، وہاں بس نگاہ سے کام کرنے ہیں۔ طریقت کا جو علم ہوتا ہے وہاں نگاہ سے سب ہوتا ہے۔ آپ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جناب خضر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بے شک چلیں، لیکن آپ جو میں نے کام کرنا ہے نا ان کو دیکھ کے برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، آپ اس کے افعال کو دیکھ کے برداشت نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے غیب کی خبر دی، کیونکہ نبیوں کو غیب کا خبر غیب کا ہوتا ہے۔ جو کام بعد میں ہونا تھا جناب خضر نے وہ پہلے ہی بتا دی، جناب خضر نے وہ پہلے ہی بتا دیا ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چال پڑے دونوں، سب سے پہلے حتی اذا راکبا فی السفینہ، ایک کشتی پہ سوار ہوئے دونوں۔ جناب خضر نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا۔ اس کشتی کو کیا بنا دیا؟ عیب دار اللہ فرماتا ہے خارا کا، اس کے پھٹے کو گھیڑ کے رکھ دی۔ جب آپ نے یہ کام کیا کالا آخا رکھتا لدوبر کا آلہ، جناب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمایا یہ دریا میں چلتی ہوئی جا رہی ہے، آپ نے اس کا پھٹا گھیڑ کے رکھ دیا ہے، کیا یہ جتنے مسافر اس کشتی میں بیٹھے ان کو ڈبونے کا ارادہ فرما دیا؟ تو جناب خضر علیہ السلام نے وہی کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا،
جناب میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل، صبر نہیں کرنا آپ نے۔ خیر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں صبر کروں۔ میں وہ مفہوم عرض کرتا جا رہا ہوں، اصل مقصود کی طرف آپ کو لگے، اور میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ سفر ختم ہو گیا، اور یہ بات یاد رکھیں عربی مفسرین نے اس کشتی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کشتی کو جناب خضر علیہ السلام نے جب اس کا پٹا اکھیڑ دیا تو اللہ کی قدرت سے اس میں پانی داخل ہوا۔ اللہ کی قدرت سے اس کشتی میں پانی، تفسیر خازن میں علامہ نے یہی نقل کیا ہے اس کے ساتھ۔ پھر چل پڑی، فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، جاتے جاتے دو بچے کھیل رہے تھے، جناب خضر علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اس کو تو قصور ہی نہیں ہے جناب، آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ پھر جناب خضر علیہ السلام نے کہا جناب میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو میں اب صبر کروں، اگر اب بھی میں نہ صبر کر سکا اس کے بعد آپ کو اور میرا سفر جدا جائے، اس کے بعد آپ کو اور میرا سفر کیا ہو جائے گا؟ جدا ہو جائے گا۔ فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ، دونوں آباد چلے حتیٰ کہ شہر انطاکیہ میں جا پہنچے۔ شہر کو یہاں قریہ سے تبدیل کیا جا رہا ہے، مفسرین نے لکھا اس سے معلوم، قریہ کا معنی تو بستی، اس سے معلوم ہوا عربی زبان میں شہر کو قریہ سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ شہر کو قریہ سے تبدیل کیونکہ وہ بڑا ضخیم شہر تھا، بہت زیادہ اس کے رہائشی لوگ تھے، انطاکیہ۔ اب ان دونوں آباد میں جب اس بستی میں جا پہنچے تو دونوں نے بستی والوں، شہر والوں، جتنے لوگ رہائشی تھے ان لوگوں سے اپنے مہمان بننے کے بارے میں کہا، لیکن وہ بستی والے کوئی ایسے تھے فَأَبَوْا، سب کے سامنے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو اپنا مہمان نہیں بنا سکتے۔ مفسرین نے لکھا اسی اعتقاد کہ مہمان کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو جانتے ہو، کیونکہ دونوں آباد کو اس علاقے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ رب انہیں مہمان کے ساتھ تعبیر فرما رہے قرآن میں، تو معلوم ہوا جو بھی چل کے آ جائے اور آپ سے تقاضا کرے تو وہ آپ کا مہمان ہے۔ اور سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے جو اللہ اور اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت پہ، فرمایا وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے مہمان کی کیا کرے؟ عزت کرے۔ خیر انہوں نے انکار کر دیا، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَالًا، ان دونوں نے اسی شہر اسی محلے میں جس میں چل پھر رہے ہیں، اجنبی ہے کوئی نہیں جانتا انہیں، وہاں ایک دیوار انہوں نے دیکھی، یُرِیدُ أَن يَنْقَضَّ، محسوس ہوتا تھا کہ دیوار گرنے والی ہے۔ دیوار کیا ہونے والی ہے؟ بس اب غور کرنا ہے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ آج کا درس رکھا ہے۔ دیوار کو دیکھا تو دیوار گرنے کے قریب تھی، دیوار گرنے کے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَقَامَهُ، جناب خضر علیہ السلام نے رب کی طرف سے جو دی ہوئی طاقت تھی، اشارے کے ساتھ اس دیوار کو سیدھا فرما دیا، اشارہ کیا دیوار سیدھی ہو گئی۔ دیوار کیا ہو گئی؟ کوئی اینٹیں اور گارے اور سیمنٹ ایسا کام نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے فَأَقَامَ، اور یہ بھی یاد رکھیں واحد کا صیغہ لوٹایا گیا، فَأَقَامَهُ نہیں ہے کہ دونوں نے مل جل کے اس کو بنایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے فَأَقَامَ، جناب خضر علیہ السلام نے دیوار کو کیا کر دیا؟ سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، فرمایا عجیب بات ہے، یہ ہمیں کھانا نہیں دیتے، آپ ان کی دیواریں بغیر قدرت کے صحیح کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے تو ان سے پیسے لے لیتے، انہی پیسوں سے کھانا بنا لیتے۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کی میری جدائی ہے، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ میں صبر نہ کروں تو میری جدائی ہو۔ ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن باتوں پہ آپ سے صبر نہ ہو سکا میں نے یہ کام کیوں کیا۔
پہلی بات کہ میں نے یہ کام کیے، میرے رب نے مجھے الہام کیا، میرے رب نے مجھے وحی کی کہ اے خضر اسی طرح کرنا ہے۔ اب میں نے دو جملے بولے ہیں، دونوں متضاد ہیں۔ ایک میں نے بولا الہام کیا رب نے، دوسرا بولا میرے رب نے وحی کی، دونوں متضاد ہیں۔ الہام ولی کی طرف ہوتا ہے، وحی نبی کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں، اس لیے میں نے دونوں طرح کے جملے کہ وہ ہم نبوت کی جگہ سے کام کر رہے ہیں۔ یہ میں نے رب کے بتائے صحیح جناب یہ کام کیے۔ سب سے پہلا کام کہ میں نے کشتی کو عیب دار بنایا۔ فرمایا وجہ یہ تھی کہ کشتی اس ملک کا جو بادشاہ ہے وہ ظالم ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ ظالم ہو چکا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں جتنی بھی صحیح سلامت کشتی ہیں سب کے سب کو غصب کر لیا ہے۔ سب کے سب کو کیا کر لیا ہے؟ فرمایا جناب یہ جن کی کشتی تھی نا ان بیچاروں کا ذریعہ معاش صرف یہی کشتی ہے، اور ان میں اکثر معذور ہیں، ان کی یہ کشتی اکثر کیا ہے؟ معذور ہیں۔ میں نے تو اس لیے اس کو عیبدار بنایا تھا کہ ظالم بادشاہ چھین کے وہ ہر کشتی کو چھین کے جا رہا ہے جو عیبدار نہیں تھی۔ میں نے عیبدار کر دی تاکہ ان بچوں کا جن کی یہ ہے ان کے روزی کا نظام چلتا ہے، بادشاہ جب دیکھے گا عیب والی ہے تو وہ اس کو نہیں دے گا۔ اسی کتاب علماء نے لکھا بادشاہ کے لیے حرام ہے اپنی رعایا میں سے کسی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں۔ ہاں وہ ملک کا بادشاہ ہے، اس کے لیے حرام قطعی ہے، قرآن میں ہے۔ فرمایا جناب دوسری بات جس پہ آپ سے صبر نہ ہو سکا، وہ لڑکا کافر تھا۔ وہ لڑکا کیا تھا؟ وغیرہ مسلم شریف میں سرکار علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے یہ خوف محسوس کیا کہ اس کے والدین مسلمان، یہ بچہ کہیں ان کو بھی کفر کی طرف نہ لے جائے، اس وجہ سے ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ کے حکم سے ہم نے اس کو کیا کر دیا، اور اللہ پاک نے اس کے ختم کرنے کی وجہ سے اس کے والدین کو اس سے بہتر نعمت بدل دیتا فرمایا۔ وہ کیا دیا اللہ نے؟ دو قول ہیں، ایک ہے کہ مسلمان لڑکا دیا تھا، راجح قول یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک لڑکی دی جس کا نکاح آگے ایک نبی سے ہوا، جس کا نکاح آگے کس سے ہوا؟ پھر ان کی پشت سے ایک روایت میں 7 پیغمبر پیدا ہوئے، اور دوسری روایت میں روح البیان کے اعتبار سے 70 نبیوں کو آپ نے کسی لڑکی کی پشت سے پیدا فرمایا۔ یہ بدلہ دیا گیا کافر کو مارنے کا، اس کی جگہ جو اللہ نے ان کے والدین کو دی۔ تیسری بات جس پر آپ سے کیا نہ ہو سکا، امر جدار، اب غور کرنا ہے۔ فرمایا بہر وہ دیوار فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ، 3 جملے آپ نے لکھائے۔ فرمایا بہر وہ دیوار لغلامین 2 بچوں کی تھی، ان کی تھی یتیم ہیں، دونوں یتیم ہیں، نابالغ، کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی نابالغ ہو تو اس کو یتیم کہتے ہیں شریعت کے روشنی۔ بالغ فوت ہو جائے اور اولاد بالغ ہو جائے شریعت کے روشنی میں وہ یتیم نہیں رکھتے۔ نابالغ ہونا یتیم کے لیے ضروری ہے باپ کے فوت ہونے کے بعد، یہ یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا 2 بچوں کی تھی، یتیم ہیں، دونوں کیا ہے؟ یتیم ہیں، نابالغ ہیں، فی المدینہ، وہ ہے بھی اسی شہر کے رہائشی، وہ ہے بھی اسی شہر کے۔ میرا آپ بھائیوں سے ایک سوال ہے، آپ یہاں سے جائیں، اللہ سب کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے، مدینہ منورہ ہم جائیں، وہاں کسی بستی میں داخل ہو جائیں تو کوئی 2 بندے سامنے آ جائیں، آپ یا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی شہر کے رہائشی جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں؟ بات پہ غور کریں، قرآن کے اسلوب پہ غور کریں۔ جن کو ہم جانتے نہیں، اجنبی شہر ہے، جس طرح یہ دونوں حضرات اجنبی شہر میں گئے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ دونوں اسی شہر کے رہائشی ہیں، یہ دونوں اسی شہر کے رہائشی ہیں۔ مفسرین نے کہا یہ جملہ آپ کا بولنا اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ
شہر میں رہے، ہمیں کیا پتا، ہزاروں لوگ مختلف اطراف سے آ بھی رہے جا بھی رہے، ہمیں کیا پتا یہ یہی کے، لیکن جناب خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا، پھر مدینہ، یہ اسی شہر کے بھی حیثی ہیں، اسی شہر کے کیا ہے؟ اگلی بات فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ۔ آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ ہم نے دیوار کو کیوں درست کیا، اجرت بھی نہ دی، فرمایا كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اس دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ ہے، اس دیوار کے نیچے کیا پوشیدہ ہے؟ اور بچے جو خزانے کے مالک ہیں وہ ابھی کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں۔ فرمایا جو کسی کو کھانا نہیں دیتے، اگر دیوار گر جائے تو جناب بتائیے وہ ان بچوں کا خزانہ چھوڑیں گے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا بس اس وجہ سے ہم نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب غور کریں، جناب خضر علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی زمین کے اوپر کھڑے ہو کے، جو زمین کے نیچے چیز پوشیدہ تھی وہاں تک نگاہ پہنچے کہ نہ پہنچے؟ یہ نگاہ نبوت ہے۔ اب ممکن ہے کوئی بات مذہب کے، یہ تو بڑی بات تھوڑی ہے، آج جدید دور ہے، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، یہ تو آج ممکن ہے کہ ایسے اعلیٰ جات موجود ہے، بات کو غور سے سننا، کوئی بے ایمان جو سوال کرے تو قرآن نے اس کا جواب بھی دیا ہوا ہے کہ یہ کوئی نبی کا حاصل تھوڑی ہے، یہ تو سائنس والے بھی بتا دیتے ہیں، زمین کے اوپر آنا رکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اتنی گہرائی نیچے تیل ہے، اتنی گہرائی نیچے تانبا ہے، اتنی گہرائی نیچے سونا ہے، چاندی ہے، فلاں دھات ہے، فلاں دھات ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس بے ایمان سے قرآن کہہ رہا ہے یہ بات ہوئی ہے تو جو سمجھ نہیں آئی، یہ جو جدید آنا ہے یہ صرف اتنا بتائے گا کہ زمین کے نیچے اتنی گہرائی میں فلاں فلاں دھات موجود ہے۔ قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کَنْزٌ لَهُمَا، جناب موسیٰ علیہ السلام اس خزانے کے مالک بھی یہ دونوں بچے ہیں، اس خزانے کے مالک بھی یہ دونوں۔ جدید آلہ یہ نہیں بتا سکتا کہ جو نیچے پوشیدہ ہے، دفن ہے، اس خزانے کا مالک کون ہے، یہ وہی بتائے گا جو رب کا نبی ہوگا، یہ وہی بتائے گا جس کے پاس علم غیب ہوگا، جس کے پاس کیا ہوگا، کیونکہ آلہ صرف اتنے تک رہنمائی کرے گا کہ چیز موجود ہے، مالک کی طرف آلہ رہنمائی کر سکتا۔ مفسرین نے لکھا، آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن ہے کَنْزٌ لَهُمَا، خزانہ ہے لیکن مالک کون ہے؟ یہ دونوں بچے ہیں۔ یہ جملہ بولنا بھی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ نبی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ علم غیب ہوتا ہے۔ اگلی بات وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اب وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیوار سیدھی کیوں کی جبکہ ہم تو ان کو جانتے نہیں؟ آپ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو ان کا باپ تھا وہ ولی کامل تھا، وہ صالح شخص تھا، وہ نیک شخص تھا۔ اب تمام عربی مفسرین نے لکھا ان بچوں کا باپ ولی کامل نہ تھا، ان بچوں کے باپ کا باپ ولی کامل نہ تھا، ان بچوں کے باپ کا باپ بھی ولی کامل نہ تھا، بلکہ ساتویں پشت میں، کون سی پشت میں؟ ساتویں پشت میں ان بچوں کا جو باپ بنتا تھا وہ رب کا نیک بندہ تھا۔ عربی مفسرین نے یہاں اہل سنت کے ایک اور عقیدہ ذکر کر دیا کہ دیکھو بھلے 7 پشتیں پیچھے ایک بندے سے نسبت تھی، 6 پشتوں کا بیچ میں واسطہ بڑھا ہے، لیکن ایک بندے سے نسبت کی برکت سے رب نے نبی کو بھیج کے جب ان پہ کوئی مشکل آئی ان کی مشکل کو دور فرما دیا، ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی، ان کے خزانے کی کیا فرمائی ہے؟ تو معلوم ہوا نیک لوگوں سے نسبت رکھنا قرآن سے ثابت ہے، نیک لوگوں سے نسبت رکھنا نمبر 1 قرآن سے ثابت، نمبر 2 اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ تبھی تو جناب خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار کو درست فرمایا۔ علت بیان کر رہے ہیں میں نے کیوں کی؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ ولی کامل تھا، کو ان کا جو پہلی ان کے بعد ان کا باپ ہے وہ نہیں تھا، اس ان کا دادا نہیں تھا، ان کا پردادا نہیں تھا، اگلا نہیں تھا، اگلا نہیں تھا، اس سے اگلا نہیں تھا، بھلے 7ویں پشت میں تھا۔ فرمایا ہے تو اسی کی نسل سے تھا، ہے تو اسی کی بندے کی نسبت سے روکتا ہے۔ کس قدر وہ شخص بے ایمان اور قرآن کا منکر ہے جو کہتا ہے صالحین کی نسبت کوئی فائدہ
نہیں دیتی. قرآن کہہ رہا ہے صالحین کی فائدہ، صالحین کی نسبت، جس کی نسبت صالحین کی طرف ہو، قرآن کہہ رہا ہے اس کو فائدہ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، قبر و آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اسی آیت کے تحت کہ جو حرمین شریفین میں کبوتر رہی، بڑی باادب جگہ ہے، بڑی عزت والی جگہ پہ ہیں وہ، اور میں تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس کبوتری کی نسل سے ہے؟ کہا یہ اس کبوتری کی نسل سے ہے جس نے غار ثور میں انڈے دیے تھے. جس نے غار ثور میں کیا دیے تھے؟ انڈے دیے تھے. سرکار نے سلام اور تسلیم کے ساتھ اتنی نسبت رکھی، رب نے اس کی ساری نسل کو حرمین شریفین میں آباد کرنا دیا. ایک پرندے سے نسبت رکھنے والے رب ان کو عزت دے رہا ہے کہ حرمین شریفین میں ان کو رکھا. علامہ اسم الحقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر البیان اسی کتاب لکھا اور ساتھ جملہ لکھا، ہم غلام ہیں مصطفیٰ کریم کے، ہم غلام ہیں مصطفیٰ کریم کے. تو انشاءاللہ قبر و آخرت میں ہمیں سرکار سے حصہ بھی ضرور ملے، ہمیں سرکار سے حصہ بھی، کیونکہ ہم سرکار سے سچی نسبت رکھتے. جو بے ایمان ہے، بد مذہب ہے، منافق ہے، وہ تو سرکار سے نسبت کا قائل ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. حتیٰ کہ ابو لہب جیسا بے ایمان جو سرکار کا حقیقی کیا ہے، اونچی تو بول رہے ہیں، حقیقی چچا ہے، خونی چچا، خون کے پاس، جو سرکار علیہ السلام کے والد محترم کا باپ وہی ابو لہب کا. لیکن اس بے ایمان کو سرکار کی نسبت سے کوئی چیز ملی. وجہ کیا ہے کہ اس بے ایمان نے سرکار سے نسبت جوڑی نہیں. سرکار سے نسبت بلال حبشی حضور کی کیا لگتے ہیں، اور کہ ایک غلام ہے، حبش کے علاقے کا رہائشی ہے، جس کو پیسوں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خرید کے آزاد فرمایا. لیکن ان کو سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستیاں کیا فرمایا کرتی تھی؟ سیدنا بلال، سیدنا فاروق اعظم جیسے خلیفہ حضرت بلال کو کہتے ہیں یہ میرا سردار ہے، یہ میرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم جیسی ہستیاں ایک غلام کو اپنا سردار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سرکار کی نسبت پیدا دے رہی ہے. سرکار علیہ السلام کی کیا پیدا دے رہی ہے؟ نسبت پیدا دے رہی ہے. مفسرین نے لکھا سرکار سے جس کی سچی نسبت ہے، انشاءاللہ قبر آخرت میں سرکار اس کو اس نسبت کا فائدہ ضرور عطا فرمائیں گے. دنیا میں تو ہے ہی ہے، قبر آخرت میں بھی سرکار اس سے وافر حصہ ضرور عطا فرمائیں گے. قرآن کی روشنی میں ثابت ہوا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس، جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس علم غیب کے خزانے ہوتے ہیں، اس کے پاس علم غیب کے خزانے ہوتے ہیں. اور جو بے ایمان نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے. جو بے ایمان نہ مانے وہ کس چیز کا منکر ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا منکر ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن اور شریعت کا فہم عطا فرمائے، ہمیشہ قرآن کا قید پہ زندگی گزارنے کی سعادت خوشی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا مولا کریم ہم نے جو کچھ قرآن شریف سے سیکھا ہے اس کو یاد کر کے عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرما. قرآن مجید کے مطابق عقائد رکھنے کی سعادت خوشی عطا فرما. مولا کریم بد مذہبوں کی صحبت سے ہمیشہ دور فرما. سرکار علیہ السلام کے وسیلہ جلہ سے سرکار علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما. نبی علیہ السلام کے ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ کبریٰ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی جہاں کہیں پریشان آنے قرآن کے درس کا صدقہ سب کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق کا شکش عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. مولا کریم جو قرض میں مبتلا ہیں ان کو قرض سے نجات تام عطا فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد